اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وإن اللہ مع الصابرین. حاضرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ اور رمضان المبارک رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، خدا کی مہمانداری کا مہینہ ہمارے سامنے جاری و ساری ہے، اور ہم خداوند عالم کے مہمان ہیں. اور یقیناً جب ہم خداوند عالم کے مہمان ہیں تو خداوند عالم ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ کے ہو جاؤ، کسی اور کے بندے نہ بنو. یقیناً آج 7 ماہ رمضان گزر رہا ہے. ان 7 دن میں کم از کم 7 خرابیاں ہم نے اپنی دیکھی، ریسرچ کی، یا ہمیں اپنے اندر 7 خرابیاں اور خطائیں نظر آئیں، اور جب آئی ہیں تو اس کی اصلاح کے لیے بھی ہم آمادہ ہوئے ہیں یا نہیں. قرآن مجید کے ذریعے، کبھی نمازوں کے ذریعے، کبھی اعمال کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو پرکھا، دیکھا کہ ہم نے اپنے آپ میں کتنی تبدیلیاں اور کتنی اچھائیوں کی طرف اپنے آپ کو ہم نے متوجہ کیا. اگر ایسا ہے تو یقیناً ہمارا روزہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہو رہا ہے. اور اگر ہم نے صرف روزہ ہی رکھا ہے اور روزے کے اثرات، روزہ کی برکتیں اور رحمتیں ذرہ برابر ہمارے اندر نہیں آئی، یا ماہ رمضان سے ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، یا ہم اپنی خطاؤں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اپنے اندر کوئی نقص، کوئی عیب ہمیں نظر ہی نہیں آیا، پھر علاج اور اصلاح کیسے کریں؟ لہذا علاج اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو مریض جانیں، اس سے پہلے کہ دوسرے کو ہم مریض سمجھتے ہیں. خود اپنے آپ کو بھی ہم مریض جانیں، خطا کار جانیں، گناہ گار جانیں، اور صحیح معنوں میں ہم متوجہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی دولت اور نعمت عطا فرمائی ماہ رمضان، جہاں صرف ہم اپنی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، دوسروں کے عیش و آرام کے لیے متوجہ ہوں، اپنی تمام خطاؤں کو دور کرنے کے لیے ہم متوجہ ہوں.
تو ہر دن کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی غلطی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور ہم نہیں جانتے ہیں، اسی کو میں سامنے رکھ رہا ہوں، دکھلا رہا ہوں. یہ زمان میں کہا جائے آئینہ دکھلا رہے ہیں کہ اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں. بسا اوقات ہماری نگاہیں بنی ہیں دوسروں کو دیکھنے کے لیے، لیکن ہماری روح بنی، ہماری فکر بنی، ہماری بصیرت بنی ہے اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کی. کیا بہترین ہے ماہ رمضان میں کہ اگر بندہ خداوند عالم کی طرف متوجہ ہو جائے اور خداوند عالم سے یہ کہے کہ مالک میں اپنی خطا کو جانتا ہوں، میں خطا کار ہوں، میں غلطیاں کرتا ہوں، میرے مالک اور مالک ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دے اور اس کی اصلاح کر دے. تو کبھی قرآن کے ذریعے، کبھی نماز کے ذریعے. قرآن میں بھی ہماری بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں پڑھنے میں، سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں. نماز، روزہ، دیگر عبادتیں، ہر ایک میں نہ کوئی غلطی اور کوتاہی ہوتی ہی ہے. ہم ماہ رمضان میں ان سب کی اصلاح کر لیں. سب سے پہلے اپنی فکر، اپنی سوچ کی اصلاح، اپنے اندر جو خرابیاں ہیں اس کی اصلاح ہم کر لیں. تو ان تمام بیماریوں میں سے ایک بیماری آج آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا دوں، اور روزے ہی کے مدد چاہتے ہوئے قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. روزے کے ذریعے مدد مانگو. مدد مانگنے کا مطلب ہی نہیں کہ بھوکے پیٹ بھر جائے. مدد مانگو ہر چیز کی، خطا، نسیان، غلطیوں کا ہم علاج اور مداوع کر سکیں اور اس کی اصلاح کر سکیں. تو ماہ رمضان سے ہم جو مدد مانگتے آ رہے ہیں، ایک مدد اور ماہ رمضان المبارک سے ہم مانگیں گے کہ میرے اللہ، ایسا لگتا ہے کہ ہم ذلیل بھی ہیں. یہ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے، کیا میں ذلیل ہوں؟ ذلیل معاشرے میں ایک گالی دی جاتی ہے، ایک برا بھلا کہا جاتا ہے، اور کسی کو کہو ذلیل تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. یقیناً برا سماج میں برائی کے حساب سے وہ منسوب ہوتا ہے، اور حق ہے کہ ذلیل اور ذلت اور ضلالت یہ بری چیز تو ہے ہی. لہذا آج ہم اپنے اندر جانچیں گے کہ آیا ہم ذلیل بھی ہیں یا نہیں، یا ذلت کی کوئی کرن، کوئی آثار ہمارے اندر پائی جاتی ہے. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جہاں ہم بطور خود اپنا اعمال، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے خیالات کو اپنے سامنے رکھیں گے اور جانچیں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک عمل یہ ہے، ایک علامت یہ ہے، ایک ہم اور غم انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ پیسے کے کم ہونے کی فکر کی وجہ سے خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے باز رہتا ہوں. ارے جن کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں وہ نیکیوں میں خرچ کرے، سب کا حصہ ہے. جن کے پاس کروڑ ہے وہ 1 لاکھ دے دیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. جن کے پاس 100 روپیہ ہے اس میں سے 10 روپیہ بھی دے دیتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے. اپنی حیثیت کے حساب سے انسان نیکیاں کرے. وہ اوقات تو جو رات دن عبادت کر رہے ہیں، کیا ان کو دیکھ کے ہم اپنی عبادتیں، نماز چھوڑ دیں گے؟ تو پہلی علامت یہ ہے کہ پیسے کے کم ہونے کی فکر کی وجہ سے خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان رک جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ پہلی دلالت. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نہ دینے سے بہتر ہے کم ہی دے دیا جائے. ہم ایسی محفلیں، ایسی بزم میں ضرور شرکت کرتے ہیں جہاں گانا بجانا، عورتیں مردوں کے ایک مخلوط گیدرنگ ہو، جسے کہتے ہیں گیدرنگ ہے.
اب کیا کریں، ہمارے یہاں کا فنکشن تھوڑی نہ ہے کہ ہم اسے گانا روک دیں گے، کسی کے یہاں کا ہے تو ہم کیا کریں، ریلیشن تو مینٹین کرنا ہے، جانا ہی ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ضلالت ہے۔ ہم ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں گانا باجا، عورتیں مرد ایک دوسرے کے خلط ملط ہوتا ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ ہم ذلیل ہیں یا نہیں۔ کسی ایسے پروگرام میں نہیں جاتا جس میں کردار سازی کی بات ہے۔ کون جائے، دن بھر کے تھک کے آفس میں آئے تو مجلس میں کون جائے، اور ان کے درس میں کون جائے، ہر وقت نصیحتیں سنتا رہے۔ تو کسی ایسے پروگرام میں ہم نہیں جاتے جہاں اپنا کردار سازی ہو، اپنے کردار کو بنایا جائے، تو یہ ذلت ہے۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اکثر ہم قسمیں کھاتے ہیں، یہ ذلت ہے۔ لوگ جانیں اس کی اہمیت، امپورٹنس سمجھیں، اس کو رکھنے کے لیے ہم اکثر قسم کھا جاتے ہیں۔ دوسروں کی غربت اور کم حیثیتی دیکھ کر بڑائی کا ایک احساس دل میں آنے لگتا ہے، یہ ذلت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ خرابی ہے، یہ خطائیں ہیں۔ جیسے کوئی غریب کو دیکھا، امپورٹنس زبان میں، لب و لہجہ میں فرق آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم دینے والے ہیں اور وہ لینے والا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام 2 لباس لاتے ہیں، ایک 5 درہم کا، ایک 7 درہم کا، اور قمبر کو 7 درہم کا دیتے ہیں، قمبر اسے پہنو۔ قمبر نے کہا، مولا آپ حاکم ہیں، امام ہیں، رہبر ہیں، قائد ہیں، آپ کو اچھا لباس پہننا چاہیے۔ ہم اور آپ ہوتے تو غلام اور نوکر کو دینے کے بعد بھی احساس دلا دیتے ہیں کہ تم غلام ہو اور نوکر ہو۔ کبھی کوئی وقت ہوا کہ کوئی غریب کو پہلو میں بٹھا کے کھلا لیا تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں، ارے ہم امیر اور غریب کے درمیان میں فرق رکھتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین کیا کہتے ہیں، قمبر یہ کہہ سکتے تھے تم میرے غلام ہو، میں آقا ہوں اور میں غلام کو بلند دیکھنا چاہتا ہوں؟ نہیں۔ امیر المومنین ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قمبر چونکہ تم جوان ہو اور جوان کے اوپر اچھا لباس اچھا لگتا ہے، زیب دیتا ہے، دل جوئی، دل کے حوصلہ مندی کتنے زیادہ امیر المومنین کرتے ہیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں غریب فقیر اس کو نیچے بٹھائیں گے، اس کی حیثیت دکھلا دیں گے اور اسے منت کروائیں گے کہ تم بڑے ہو، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کے ہم مانگیں۔ دوسروں کی غربت اور کم حیثیتی دیکھ کر بڑائی کا احساس پیدا ہو جانا، یہ ذلت ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ذلیل ہیں؟ آج تک مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ علم دین کے لیے کبھی معمولی سی مشقت اور زحمت ہم نے اٹھائی۔ صاحب آئے شارع میں مل جائے، اس مجلس کے بعد نیاز کیا ہے، اس محفل کے بعد کیا کیا ہے کھانا، وہ روزہ رکھنے کے بعد کیا کیا ملے گا، افطاری میں کیا ہوگا۔ علم دین، دین کی راہ میں علم حاصل کرنا، معرفت آنے میں ذرہ برابر کوئی مشقت زحمت ہمیں برداشت نہیں آتی، اگر آ بھی جائے تو برداشت نہیں۔ یہ ذلت ہے اور ہم ذلیل ہیں۔ معلوم ہے کہ علم دین بقدر ضرورت حاصل کرنا ضروری ہے، مگر اس کے حاصل کرنے میں دل لگتا نہیں۔ ہر آدمی کے لیے عامۃ البلوہ مسائل کا جاننا واجب ہے، ضروری ہے۔ جو درپیش مسائل ہیں، طہارت، نجاسات، معاملات، عبادات، یہ سب جاننا ضروری ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جوان کو قتل کر دیں گے جو روزانہ درپیش مسائل، مثلا وضو سے 3 چلوں کا نام نہیں ہے، 86 چیزیں ہیں، 86 چیزیں ہیں وضو کے پوائنٹ۔ انہوں نے اس کی طرف متوجہ کیا، نماز میں واجبات کیا ہیں، رکن نماز کیا ہے، نماز کے مکروہات کیا ہیں، نماز کے مستحبات کیا ہیں، نماز میں حضور قلبی کیسے ہوتا ہے۔
روزے کے تمام فرائض، مکروہات روزہ کیا ہے، واجبات روزہ کیا ہیں، حرام روزہ کیا ہے، روزے کے مسائل کیا ہیں، روزہ کس طریقے سے بارگاہ رب العزت میں جاتا ہے، روحانی اعتبار سے روزہ کیا ہے اور جسمانی اعتبار سے روزہ کیا ہے، یہ ساری چیزوں کی طرف ہم متوجہ ہیں، لیکن ہمارا اس میں دل ہی نہیں لگتا، اس لیے کہ ہم ذلیل ہیں۔ ناچ اور گانا بجانے کے پروگرام دیکھ کر کافی لطف اندوز ہوتے ہیں، مزہ آتا ہے، اور ہم اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے متقی پرہیزگار، میں اپنی طرف چونکہ یہ موضوع خطاؤں کو دیکھنا ہے، غلطیوں کو دیکھنا ہے اور اس کا علاج تلاش کرنا ہے، اس کے لیے میں اس پر گزارش کر رہا ہوں، اور کسی اور کے لیے نہیں، سب سے ماہ رمضان میں اپنی اصلاح کروں، جہاں تک پہنچ جائے جو ہم صنف ہیں، ہمارے اعتبار سے وہ سوچتے ہیں، ان تک یہ بات پہنچ جائے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماتحت گھر والوں کے ساتھ سخت سلوک کرتا ہوں، دوسرے باہر جا کے ہنسی مذاق مسکراہٹ نرمی، اس سے اچھا نیک آدمی کوئی نہیں ہے، لیکن گھر میں اور گھر والوں کے ساتھ سختی، اولاد دبی جا رہی ہے، بولنے کا حق نہیں ہے، بیوی کے اوپر ظلم و ستم ہوئے جا رہے ہیں، بولنے کا حق نہیں ہے، مرد کھا لے تب تم کھانا، اس کو آگے کھانے کی اجازت نہیں، اس کو کسی طریقے سے کوئی لقمہ کوئی توجہ دینے کی حق نہیں رکھتے، ذلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اکثر اپنی حیثیت علمی سے بڑھ کر شرعی مسائل میں داخل کر کے اپنی رائے دے دیتے ہیں۔ شرعی مسائل میں ہمارا دخل کیوں؟ کبھی ڈاکٹروں کے انجینئروں کے میں دخل دیتے ہیں، سارا مسئلہ صرف علمی داستان، مجتہدین، ہاں یہ ہونا چاہیے، ایسا کیسے ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شرعی مسائل میں ہم اپنے رائے دیتے ہیں، اپنا علمی حیثیت دیتے ہیں، یہ شریعت ہے لیکن عقل تو یہ کہتی، سمجھ میں تو یہ آتا، ایسا ہونا چاہیے تو ویسا ہونا چاہیے، یہ ذلت ہے۔ کچھ علامتیں آپ سماعت فرما لیں اور بات میں آگے بڑھا دوں۔ جتنا بھی کما لوں مزید زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر رہتی ہے، کبھی ہمارے اندر توکل یا قناعت پیدا ہوا، جتنا بھی حاصل ہو جائے۔ گھریلو تقریبات میں اکثر حیثیت سے بڑھ کر خرچ کر دیتے، ایک برتھ ڈے ہوا، برتھ ڈے، اس میں ہم نے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کر دیا۔ افطار پارٹی ہوئی تو انواع اور اقسام رکھ کر اپنی حیثیت سے زیادہ ہم نے خرچ کر دیا گھریلو پروگرام میں، اللہ ہی کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، ائمہ معصومین کے لیے ہم خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اکثر ایسی ذمہ داری بھی قبول کر لیتا ہوں جس سے عہدہ برا ہونے کی مجھ میں صلاحیت نہیں ہے۔ بہت سی ایسی ذمہ داریاں ہیں، ٹرسٹی بن گئے، یہ ذمہ دار بن گئے، اس کو چھوڑنا ہمارے صلاحیت یا اس عہدے کے لائق ہم نہیں ہیں، پھر بھی اس کرسی کی طمع اور لالچ میں ہم کام کر لیتے ہیں۔ دوستوں پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو سارے حب دنیا اور فضولیات میں گرفتار ہیں، ذلیل نہیں۔ کوئی ایک ایسا دوست ہے جو للہ، جس کے دیکھنے کے بعد ہمیں خدا یاد آئے، جس سے ملنے کے بعد خدائی گفتگو ہو، خوف خدا پیدا ہو، جو ہمیں روکے ٹوکے متوجہ کرے، جو ہمیں نصیحت کرتا رہے، آمادہ کرتا رہے۔ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ہنسی مذاق والے، دنیا اور فضولیات میں گرفتار افراد نظر آتے ہیں۔ یہ ذلت ہے اور ہم ذلیل ہیں۔ سوال وہی ہے، اگر اپنے اعمال کا جائزہ ہم لیں تو بلا وجہ بھی کثرت سے جھوٹ بول ہی لیتے ہیں، بلا وجہ
بے معنی، بے موقع، بغیر جان کے خطرے ہوئے، اکثر تو جھوٹ ہو ہی جاتا ہے۔ ہم ذلیل ہیں، یہ ذلت کام ہے۔ مالداروں اور صاحب حیثیت مرتبہ لوگوں سے ہی میل جول، ہمارا جو دوستی سرکل ہے وہ دولت مندوں کے ساتھ، صاحب حیثیت اور مراتب والوں کے ساتھ ہمارا میل جونا ہمارا پسند ہے کہ ہمارا اپنا اسٹیٹس۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ ہم مجلسوں میں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو اپنے لیول کے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے حیثیت کے لوگ کہاں بیٹھے ہوئے، چھلانگ لگاتے ہوئے، قریب کے اوپر حالات مارتے ہوئے، پیر مارتے ہوئے، اور ہم چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ پروگرام ہے خطاؤں کی اصلاح، جبکہ ہم اپنے آپ کو خطا کار اور غلط کار نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ اور ماہ رمضان آیا ہی اصلاح کے لیے۔ لوگوں کے عیبوں کو رازداری کا وعدہ لے کر دوسروں کو بتا دیتے ہیں۔ ارے مجھ سے نہیں بتایا، ارے کس سے؟ چھوڑو نا، مجھ سے تو بتاؤ، میں کس کو بتانے والا؟ تمہاری یہ بات میرے پاس امانت ہے، یہ سمجھو کہ تم نے اپنے سینے میں رکھا مجھے بتا کے، لیکن جیسے وہ بتا کے پھنس جاتا ہے، کہتے ہیں دیکھو یہ ایک امانت ہے، دوسرے کو بتانا نہیں، اس نے مجھے قسمیں دے کے بتائی تھی لیکن میں تمہیں اپنا سمجھ کے بتا رہا ہوں۔ تو کیا ہے؟ یہ ذلت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ خطا ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ مال و دولت تو بڑھ رہا ہے مگر محسوس کرتا ہوں کہ ایمان اور عمل میں کمی ہوتی جا رہی ہے، یہ ذلت ہے۔ میں ساری چیزوں کی تشریح نہیں کر پاؤں۔ چاہے کبھی سخت ضرورت نہ بھی ہو تب بھی ملنے جلنے والے سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہی رہتا ہوں، جیسی ملاقات ہوئی کچھ نہ کچھ ان سے مانگ لیا، سے پیسے ہی دولت تھوڑی نہیں، یہ ذلت ہے۔ اپنا ہاتھ کسی کے سامنے ایسے پھیلانا یہ ذلت ہے۔ ہاں خدا نہ خواستہ ضرورت زندگی آ جائے اور ضرورت کے وقت انسان کہہ سکتا ہے، اور ضرورت کے وقت انسان جو ضرورت مند ہوتا ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، عقل مند لوگ خود اس کی طرف متوجہ ہوں، یہ مانگ نہیں سکتا، یہ رسوائی اور ذلت ہے۔ ہاتھ پھیلانا خود ایک ذلت ہے، لیکن بغیر سبب بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کچھ نہ کچھ مانگتے نہ رہو۔ خدا کی نافرمانی والے تمام کاموں کو کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، جتنے بھی چیزیں خدا نے منع کیا ہے اس کام کرنے میں بڑا لطف اور مزہ آتا ہے۔ ذلیل ہے یا نہیں؟ اب یہ ساری چیزیں میں آپ کی خدمت میں احادیث معصومین علیہ السلام سے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جو دوسروں سے نرمی اور شفقت سے پیش نہیں آتا وہ ذلیل اور حقیر ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ تھوڑی نرمی کے ساتھ، یہاں تک کہ دشمن کے ساتھ بھی معصومین نے فرمایا نرمی۔ ماہ رمضان ہے، ابن ملجم کے حال دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ کی رسیاں کھلوا دی امیر المومنین نے۔ دوسروں کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتا وہ ذلیل اور حقیر ہے۔ جس کی سخت گیری بڑھ جاتی ہے وہ ذلیل ہے۔ کیا کرے زمانے نے مجھے سخت بنا دیا، نہیں، جس کی سختی زبان کی لینگویج، انداز، ٹون، یہ ساری چیزیں سخت ہوتی جاتی ہیں وہ ذلیل ہوتا جاتا۔ امیر المومنین نے فرمایا جو خدا کی نافرمانی سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ میں ذلیل ہوں یا نہیں؟ بیٹھا ہے انسان جھوٹ بول رہا ہے، بیہودہ باتیں کر رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، ٹٹے ہو رہا ہے، تفریحات ہو رہی ہے، جوک مل رہے ہیں، دوسروں کے اوپر ہنسی مذاق تہمتیں لگائی جا رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اچھا ان کی اور انداز بتاؤ، ارے ان کا اور کس طریقے سے کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، کس طرح سوتے تھے، اور بتاؤ۔ جتنا دوسرے کی برائیاں ہیں بڑا لطف مزہ آتا ہے، اللہ کہتا ہے دوسروں کی برائی نہیں کرو، لیکن اس کی نافرمانی میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔
امیر المومنین فرماتے ذلیل ہے۔ ان چہروں پہ پھٹکار ہے جو صرف برائی کے وقت دکھائی دیتی ہے، چہرے پر ایک طریقے کی پھٹکار جو ہے وہ برائیوں کی طرف، یہ ذلیل ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے علم سے محروم کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں اتنا بھی ہمیں وقت نہیں ہے کہ ہم علم کی طرف متوجہ ہوں، دستور کی طرف، اچھائیوں کی طرف متوجہ ہوں، اللہ محروم کر دیتا ہے۔ اور آخری رمضان کے جمعے میں ہم یہ دعا مانگیں گے کہ میرے پروردگار مجھے مرحوم قرار دیں، محروم قرار نہ دیں۔ علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے میں تکلیف پر صبر نہیں کرتا وہ ہمیشہ جہالت کی اور ذلت اٹھاتا ہے۔ دنیا کی لذتوں پہ مغرور ہونے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ دنیا کی تمام لذتیں چاہے وہ دیر پا ہو چاہے وقتی ہو، چاہے اس کے اثرات ختم ہو جائیں یا اس کے اثرات باقی رہ جائیں، ذلیل ہے۔ امیر المومنین فرمایا جھوٹے کی ایک یہ بھی ذلت ہے جھوٹے کی کہ وہ اس شخص کے لیے بڑے آرام سے قسم کھا لیتا ہے جو اس سے قسم کا مطالبہ نہیں کرتا۔ کوئی مانگے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات حق ہے قسم کھاؤ تو مانیں گے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات الگ ہے۔ بغیر مانگے ہوئے بیکار اپنی بات کا وزن رکھنے کے لیے ہر وقت قسمیں کھاتا ہے، یہ بھی ایک جھوٹے کی علامت ہے، اور جھوٹ ذلت ہے۔ جو آدمی احمقوں کی دوستی کو غنیمت سمجھتا ہے، بے وقوفوں کی دوستی کو، احمق پاگل دیوانہ جاہل کی دوستی کو چلو ٹھیک ہے دنیا بھر کہاں جائیں، کوئی اور اچھے خاصے علم والے سے دوست رکھیں گے تو ہر وقت روکے گا ٹوکے گا، یہ احمق ہے کہ جہاں ہم اس کو متوجہ اور ٹوکتے روکتے رہتے ہیں ہمارا ہاتھ اوپر رہے گا، تو ذلت اور خواری کا مزہ سزاوار ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں قیامت میں سب سے زیادہ ذلیل اور خوار وہ لوگ ہوں گے جو جاہل ہونے کے باوجود مخلوق خدا کے لیڈر ہیں۔ تمہارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے چھوڑ دو، اللہ کے بندوں کی لیڈرشپ وہ کریں گے جن کا علم نہیں ہے، جاہل ہیں۔ اور جاہل کی علامت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ حرص آدمی کو ذلیل کر دینے والا ہے، حرص لالچ۔ بخیل کی دنیا میں مذمت ہوتی ہے، کنجوس کی دنیا میں برائی ہوتی ہے، کنجوس کہا جاتا ہے، مذمت ہوتی ہے، اور آخرت میں عذاب اور ملامت میں گرفتار ہوتا ہے۔ یہ ذلیل انسان دنیا میں کنجوسی کرے، اس کی مذمت ہو، برائی ہو، اور آخرت میں عذاب اور ملامت میں گرفتار ہو جائے۔ امیر المومنین فرمایا جو شخص مال دینے میں سب سے زیادہ بخیل ہو وہ اپنی عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ مال دینے میں تو کنجوسی ہو لیکن عزت دینے میں زیادہ سخی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مال دے کے عزت لو، عزت بچاؤ، عزت دے کے مال نہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ باس راضی ہو جائے، سیٹھ راضی ہو جائے، میرا حاکم راضی ہو جائے، دو چار اس کی گالیاں صحیح تو صحیح۔ ذلت کے ساتھ مال آنا یہ ذلیلوں کی علامت ہے۔ بسا اوقات لوگ مال دے کے عزت کماتے ہیں، عزت بیچ کے مال نہیں کماتے۔ خطرناک جملہ امیر المومنین کا، اللہ اکبر۔ جو شخص مال دینے میں سب سے زیادہ بخیل کنجوس ہو لیکن اپنی عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی، جو شخص اسراف اور فضول خرچی پہ فخر کرتا ہے، ارے کیا لٹا دیا میں نے تو بس ہنگامہ، ساری دنیا میں ہنگامہ، وہ دیگ بنوایا، وہ چیزیں بٹوایا، اسراف فضول خرچی پہ فخر کرتا ہے اور افلاس کی ذلت اٹھاتا ہے۔
اتنا لٹا دیا کہ اب قرضہ ہے، قرضہ سود ہے، اور ہر وقت وہی ٹینشن. قرض دار کو رات میں نیند نہیں آتی سوچ کر، اور دن میں اس طرح چین نہیں ملتا ہے کہ کبھی قرضہ دینے والا مانگے گا ہم اسے کیا جواب دیں گے، لوگ جان لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. کسی کے مال و دولت کا لالچ کر لینا یہ ذلت ہے. اس کو تو ایسی دولت ہے وہی ہمیں ملنا چاہیے. ہاں محنت کر کے حاصل کرو، قناعت اختیار کرو تاکہ عزت دار رہو. جو کچھ مل گیا اس پر صبر و شکر کرو تو عزت دار رہو گے. طمع اور لالچ حکمرانوں کو بھی ذلیل کر دیتی ہے. جہاں انسان کی زندگی میں لالچ آئی وہ بڑے بڑے لیڈروں کو بھی ذلیل اور خوار کر دیتی ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ذلت ہے. امام مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں یہی تو کہا تھا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. انسان ذلیل ہو کر رہے اس سے بہتر ہے کہ عزت کی زندگی. ذلت میں انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے دنیا حاصل کر لے اسے نہیں چاہیے، بلکہ عزت کی راہ میں انسان اپنے آپ کو آگے بڑھاتا رہے. یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ ہر عالم میں انسان عزت کے راستے پر لگ جائے، اور عزت کامرانی انسان کی زندگی کا بہترین سرمایہ ہے. آج جمعے کا دن تھا، برکت والا، رحمت والا، جہاں ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں خداوند عالم سے التجا مناجات کرنے کے لیے تیار ہیں. جمعے کا دن امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دن ہے. ماہ رمضان میں زیادہ امیدیں ہیں ظہور ہونے کی، تو انسان امام زمان کا تذکرہ کرے، ان کی ذات پہ صلوات اور رحمت بھیجتا رہے تاکہ انسان کے اندر سے ذلت ختم ہو، عزت کی زندگی ہے. آج جتنے بھی محکمے ڈپارٹمنٹ میں ہیں وہ ذلت کی طرف جا رہے ہیں، عزت کی طرف نہیں جا رہے. یاد حسین، مجلس حسین ایک عزت ہے، اور جس کا مقایسہ کیا جاتا ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے تراویح، وہ ذلت ہے. ذلت سے نکل کر عزت کی طرف آؤ. یہ اللہ ہے، آیت الکرسی میں کہتا ہے، جو ظلمات سے نور کی طرف بلاتا ہے. لیکن طاغوت کے ولی ہیں، شیطان ہے، وہ نور سے ظلمات کی طرف لے کے جاتا ہے، ذلت کی طرف لے جاتا ہے، عزت سے ذلت کی طرف لے جاتا ہے. آج دیکھیں، کہتے ہوئے انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ ایک طرف عزت کیا ہے، ایک طرف ذلت کیا ہے. تراویح خود ایک ذلت ہے. نام حسین، یاد حسین، راہ حسین، پیغام حسین، مجلس حسین، یہ اصل میں عزت ہے. حسین ابن علی نے اسلام کی، دین کی، مذہب کی عزت کو باقی رکھا ہے، عزت کو بتایا. لہذا ایک موضوع آئے گا کہ جہاں دونوں کا مقابلہ تو ناممکن ہے، سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن مجلس کی اہمیت اور مقام اور رتبہ، اور اس کے مقابل میں جو گڑھی ہوئی چیز ہے، بنائی گئی ہوئی ہے. اور کمال تو یہ ہے کہ گڑھنے والے نے بھی نہیں پڑھی، اس کی ذلت کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ سب خطائیں ہیں، انسان اصلاح کرے، اتنا زیادہ گر نہ جائے کہ ذلت کو عزت کے برابر بنا دے. تو عزیزان محترم، آج جمعے کا دن ہے. زیادہ سے زیادہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ صلوات پڑھنا ہے 100 مرتبہ.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، یا ذا الجلال والاکرام 1000 مرتبہ، یا نورو 256 256۔ آج کے دن کی نماز 6 رکعت نماز ہے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں 1000 درجہ بلند عطا فرمائے گا۔ اس کا وقت طلوع آفتاب کا، جمعے کے دن پڑھنے کا وقت صبح سے لے کر چاش تک تھا۔ 2 کر کے نماز پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو سورہ یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ یہ 6 رکعت نماز۔ دوسری ایک نماز مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن 4 رکعت نماز پڑھو۔ 2 کر کے پڑھو 4 رکعت۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 15 مرتبہ آیت الکرسی، اور نماز کے بعد 70 مرتبہ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور 50 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیسری نماز امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن 4 رکعت نماز 2 کر کے، پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ ملک اور حامیم سجدہ، اور دوسری 2 رکعت بھی اسی طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اس خاندان کے لیے اس کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور اس کی قبر کی تنگی اور حشر کی ہولناکیوں سے اسے محفوظ رکھے گا۔ آج کا پیغام، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے گھر میں برکت اور زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلے۔ بس اوقات ہم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ تو دھلتے ہیں لیکن رومال سے اسے خشک کر لیتے ہیں، ہاتھ گیلا ہو۔ کھانا کھانے کے بعد بھی جب ہاتھ ہم دھلیں تو ہاتھ گیلا اسے چہرے پہ ملے۔ زیادہ خداوند عالم کی ذات کی طرف متوجہ رہنا ہے، خداوند عالم کو یاد کرتے رہنا ہے، محمد اور آل محمد کا سہارا لیتے رہنا، محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود اور صلوات پڑھتے رہنا، اور اس کی ذات کی طرف متوجہ ہونا یقیناً ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ جب تک یہ آپ حضرات کی خدمت میں جو حاضرین ہیں، جو سامعین ہیں، ان کے لیے تو آج جمعے کا دن ہے، یقیناً وہ درود و صلوات اور مناجات تو کر سکتے ہیں۔ ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی خطاؤں کو دیکھیں اور خطاؤں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ پہلے مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خطا کار، غلطی اور بیمار سمجھ نہیں رہے ہیں، تو علاج کیسے کریں گے؟ لہذا اسے تھوڑا آہستہ آہستہ میں بیان کرتا جاتا ہوں کہ ہم مریض ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ لہذا اس کے اعتبار سے ہم متوجہ ہو جائیں کہ یقیناً کریم پروردگار ہمارے اوپر لطف عنایات کر کے ماہ رمضان کی دولت دیتا ہے، اور جو ہماری اصلاح کے لیے کافی بن جائے، اور یہ تمام ذلت، رسوائی، خرابیاں ہماری زندگی سے نکل جائیں۔ بظاہر ایک خشک موضوع ہوتا ہے۔ دوپہر کی تقریر میں جو لائیو درس قرآن ہوتا ہے وہ تقریباً 8:30 بجے رات میں انڈین ٹائم پہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد رات کا پروگرام آپ روزانہ سحر کے وقت دن کے حساب سے مناسبت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا پروگرام جو صبح میں ہوتا ہے وہ اعمال، دستور، دعاؤں کا ہوتا ہے۔ یقیناً چاروں پروگرام میں آپ حضرات شرکت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یوٹیوب کے لنک پہ بھی جا کے آپ اسے سبسکرائب کریے تاکہ ساری لنک آپ کو مل سکے، دوسروں تک بانٹیے، نیکی بانٹ سکتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی اس پر عمل کر لے تو ہم سب کی ساری خطائیں درگزر ہو سکتی ہیں، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آج کی جو شب آئے گی وہ 8 ماہ رمضان کی ہوگی، شب 8 ماہ رمضان، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن کی دعا ہے کہ اللہم ارزقنی فیہ رحمت
ایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام و طولک یا ملجع العاملین۔ اے اللہ آج کے دن مجھے یتیموں پر رحم کرنے والے، ان کو کھانا کھلانے اور کھلے دل سے سب کو سلام کرنے والے، شرفاء کے پاس بیٹھنے کی توفیق اور اپنے فضل سے اے آرزو مند کی پناہ۔ ماہ رمضان کے 8ویں دن کا ثواب کیا ہے، روزے کا ثواب کیا ہے؟ خداوند عالم 8ویں دن تم کو 60,000 عابدوں اور 60,000 زاہدوں کا ثواب دے گا۔ 8 ماہ اور رمضان، اللہ اکبر، 60,000 عابد، 60,000 زاہد کا ثواب 8ویں ماہ رمضان میں ملے گا، اور یقیناً اس کا اجر و ثواب بے انتہا ہے بارگاہ رب العزت میں۔ آج کے نماز مولا امیر المومنین فرماتے ہیں 2 رکعت نماز الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، اور نماز کے بعد 1000 تسبیح جو پڑھے گا 8 دروازے جنت کے خداوند عالم اس کے لیے کھول دے گا۔ 2 رکعت نماز الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ، اس کے بعد تسبیحات پڑھے گا تو اللہ 8 دروازے جنت کے کھول دے گا اور کہے گا جس دروازے سے تم جانا چاہو اس دروازے سے تم جا سکتے ہو۔ تو یہ خداوند عالم کا کرم ہے کہ جہاں وہ اپنے بندے کو متوجہ کرتا ہے کہ بندہ یقیناً اس کی طرف بھی متوجہ ہو جائے۔ 8ویں شب میں جب آپ کے پاس یہ کلپ پہنچے گی تو 8ویں شب ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں ایک دعا ہے کہ جو انسان اپنے دل دماغ فکر کو متوجہ کرنے کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں مناجات اور استغاثہ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ھذا شہرک الذی امرت فیہ عبادک بالدعاء وضمنت لهم العجابہ والرحمة وقلت اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فادعوك یا مجیب الدعوات المضطرین یا کاشف السوء عن المکروبین یا جاعل اللیل سکنا یا من لا يموت اغفر لمن لا يموت قدرت وخلقت وسويت فلك الحمد أتاك وسقيت وآويت ورزقت فلك الحمد أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد في الليل إذا يغشى في النهار إذا تجلى في الآخرة والعولى أن تكفيني ما أهمني وتغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شب 8 ماہ رمضان کی دعا ہے۔ خداوند عالم کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے شروع کرتے ہیں۔ بار الہ، یہ تیرا ایسا مہینہ ہے کہ تو نے اس میں اپنے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور ان سے ضمانت لی ہے کہ تو اسے قبول بھی کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے وعدہ کیا ہے قبول کرے گا اور ہمیں حکم دیا ہے کہ مانگو، اور رحمت کی قبولیت کی تو نے مرضی دکھائی ہے، اور تو نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دینا کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر سے کہہ دو ڈرو نہیں، خدا بہت قریب۔ جب انہی سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں ان کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ پس اے بے چینوں کی دعاؤں کو سننے والے، اے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے رات کو سکون بخشنے والے بنانے والے، اے وہ ذات جس کے لیے موت نہیں ہے اس کی خطا بخش دے جس کے لیے موت برحق ہے۔ تو نے ہی تو قدرت عطا فرمائی ہے، تو نے ہی تو پیدا کیا ہے،
تو نے ہی تو دکھ اور سکھ سے ہمیں درست اور اس کی اصلاح فرمائی ہے، بس تیرے ہی لیے ہر تعریف ہے، تو نے ہی تو کھلایا اور پلایا اور پناہ دیا اور رزق دیا ہے، بس تیرے لیے سب تعریفیں ہیں، تعریف کا حق تو ہی رکھتا ہے، زیبا بھی ہے تیرے لیے تعریف۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، رات کی تاریکیوں میں اور دن کے اجالے میں کی ابتدا میں اور انتہا میں میرے تمام مہمات میں میری کفایت فرما، مجھے معاف فرما، کیونکہ بس تو ہی بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تو سامعین محترم، جمعہ کا دن ہے، برکت اور رحمت کا دن ہے۔ جمعہ کی فضیلتوں میں سب سے افضل ترین فضیلت ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پہ صلوات اور درود پڑھنا۔ تو محمد اور آل محمد کو یاد رکھنا، اپنے آپ کو زینت بخشنا، یعنی ناخن، موچ، داڑھی یہ کاٹنا، اور سب سے قیمتی چیز ہے غسل کرنا، صدقہ دینا اور لوگوں کا خیال رکھنا، دین کی طرف متوجہ ہونا۔ ایک دن کم از کم اپنے پروردگار کے لیے ہم دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور یقیناً ماہ رمضان کے روزے آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں۔ ہم سب کو اللہ توفیق عنایت فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ رمضان میں نیکی کی طرف متوجہ ہو سکیں، توفیقات میں اضافہ فرما، اور ہر دن کی دعا اور اس کی تقریر، اس کے مفاہیم اور اس کے دروس کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے، ایسے بندش میں اپنے روزی جیسے عظیم دولت سے ہمارا امتحان نہ لینا۔ ہماری جو ذمہ داری اور فرائض ہے، اپنے گھر والے، بچے، ضرورت مند، مسکین، یتیم کا پیٹ بھرائیں، پروردگار اتنی دولت دے دے کہ یہ ساری چیزوں پہ ہم عمل کر سکیں۔ ہماری اصلاح روحانی، جسمانی، فکری اور ذہنی، تمام معاشرتی ہماری اصلاح فرما۔ ہم خطا کار ہیں، تیرے سامنے ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما۔ امام کی یاد منانے، جمعے کے دن امام کی یاد منانے، امام کو راضی رکھنے کی دولت عنایت فرما، اور ہر طریقے کی مشکلات اور پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما۔ تمام مومنین کو اس مرض اور تمام طریقے کے مرض سے دور فرما، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرما، یونٹی اور اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی دولت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدة نساء العالمین۔